نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، زندگی بھر مانگتا رہتا ہے، اور اللہ زندگی بھر دعاؤں کو قبول کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کو نظر کہ اللہ اپنے طریقے سے دعا قبول کرتا ہے۔ اگر اللہ ایسے دعا قبول کرے نا، آپ نے ادھر کہا اے اللہ میری تنخواہ ڈبل کر دے، آفس گئے باس نے کہا کہ جناب نئے وزیر اعظم نے جو اعلان کیا ہے اس کی منظوری ہو گئی، ٹھا ٹھا کر کے ایسے دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو غیب پر ایمان ختم، پھر تو دعا کی ترغیب دینے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ سب لوگ مصلی لے کے مسجد میں آ جائیں گے، سارا دن دعائیں مانگتے رہیں گے کہ اللہ سے جو مانگو ملتا ہے، خربوزہ مانگو خربوزہ ملتا ہے، تربوز مانگو تربوز ملتا ہے، افطاری میں پکوڑے مانگو پکوڑے ملتے ہیں، سموسے مانگو بھوک لگ رہی ہے کیا کریں سموسے ملتے ہیں، جو مانگو وہ ملتا ہے۔ تو دعائیں تو لازمی قبول ہوتی ہیں، لیکن انداز وہ ہوتا ہے جو اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنے طریقے سے کروں گا۔ اب اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ کیسے قبول ہوتی ہے۔ بعض دفعہ جو چیز مانگ رہے ہیں اللہ وہی دے دیتا ہے آپ کو، بعض دفعہ اس کا متبادل دے دیتا ہے، آلٹرنیٹ دے دیتا ہے، بعض دفعہ نہ آلٹرنیٹ دیتا ہے نہ وہ چیز دیتا ہے۔ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے بچے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اس کو ٹھیک کر دے، وہ ٹھیک نہیں ہوئی لیکن دوسری نے بیمار ہونا تھا، اللہ نے اس سے وبا کو ٹال دیا۔ تو جن کا غیب پر ایمان ہوتا ہے وہ تو مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ پتا ہے بھائی یہ ہو نہیں سکتا کہ جس خدا نے کہا ہے کہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، حدیث میں آتا ہے اللہ میں اتنی غیرت ہے کہ جب کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو اللہ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ بڑے سیٹ کے پاس کوئی بھکاری جائے اور پیسے مانگے اور وہ اس کو دھتکار دے تو بھکاری کہے گا نا یار نام تو بڑا سنا تھا آپ کا، بڑے سخی ہو۔ تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے، دیتا ہے لازمی۔ تبھی ہم نے اہل اللہ کو دیکھا ہے کہ مانگتے بہت ہیں، بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے، لوگ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہر وقت مصلی پہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں لمبی لمبی، ملتا تو کچھ ہے نہیں۔ انہیں پتا ہے کہ یہ بہت ملتا ہے اللہ سے مانگنے سے، لیکن اللہ کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ صرف وہ مانگیں جن کو غیب پر یقین ہے۔ یعقوب علیہ السلام ساری زندگی مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے، اس مانگنے کا بدلہ کیا ملا ہے؟ دوسرا بیٹا بھی اللہ نے چھین لیا۔ عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ پہلا بیٹا گم ہوا تو اللہ سے اس کے ملنے کی دعائیں مانگتے رہے، دعا کیا قبول ہو رہی ہے؟ قحط پڑ گیا، کھانے پینے سے بھی گئے، اس سے بڑی مشکل راشن لینے کے لیے بھیجا مصر اپنے بیٹوں کو، تو دوسرا بیٹا بھی بولو گیا، وہ بھی بادشاہ نے رکھ لیا۔ روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ آپ کی اولادیں آپ سے کیا کہنے لگی ہیں؟ تاللہ تفتأ تذکر یوسف، اللہ کی قسم آپ یوسف کو ابھی تک یاد رکھا ہوا ہے، حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، آپ کی جان نہ چلی جائے۔ تو زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں لیکن اللہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، میرا تو دوسرا بیٹا بھی گیا۔ جب دوسرا بیٹا بھی گیا ہے نا، اس وقت یہ الفاظ کہیں کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ گھر والے کہنے لگے کہ آپ کو ابھی تک یاد ہے کچھ چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں، اپنے اختیار سے غم کو سوچنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ وہ غم جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پہ آپ کو گناہ نہیں ملتا بلکہ صبر پہ ثواب ملتا ہے۔ شریعت میں حکم یہ ہے کہ غم کو بھول جاؤ، اس کو ایک ہی چیز کو لے کے مت بیٹھے رہو۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت ظاہر ہے اس بیٹے میں بہت ساری خصوصیات تھیں، وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کو پیغمبر بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، کیونکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا کسی سے، مانگنے کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور مانگنے کی توفیق دی ہوئی اس کا مطلب اگر ناراض ہے بھی تو اتنا زیادہ نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، وہ تلافی چاہتا ہے کہ آپ کر لو۔ مانگنے کی توفیق ملنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اگر ناراض بھی ہے تو بہت زیادہ نہیں روٹھا ہوا، بلکہ اس نے سوری کا آپشن دیا ہوا ہے کہ چلو مانگ کے اپنا منا لو مجھے،
کسی بھی طریقے سے راضی کر لو. دعا کا اس قدر فائدہ ہوتا ہے انسان کو, اس قدر فائدہ ہوتا ہے, آپ مانگنا شروع کریں, زندگی چینج ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. جتنا تعلق اللہ کے ساتھ دعا کے ذریعے بنتا ہے, اتنا تعلق کسی اور چیز سے نہیں بنتا. دیکھو, کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہو, دوستی کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ اس سے گپ شپ شروع کر دو. یہی طریقہ ہے نا بھائی. آپ کا دوست کون ہے؟ وہ جس سے آپ کی گپ شپ زیادہ ہوتی ہو, اسی سے دوستی ہوگی نا. اب آپ بتا رہے ہیں میرا جگری دوست ہے, بہت پرانا دوست ہے. میں پوچھوں گا آپ سے, بھائی یہ دوستی کیسے ہوئی؟ یہ دوستی بھائی ایسے ہوئی کہ میں جس کالج میں پڑھتا تھا وہیں یہ بھی یہی پڑھتا تھا. تو کیا کرتے تھے آپس میں؟ کوئی بات چیت ہوتی؟ بات چیت تو نہیں ہوئی کبھی زندگی میں. پھر دوستی کیسے ہو گئی؟ پڑھتے تو بہت سارے لوگ ہیں. دوستی کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بات چیت. دعا میں انسان بات چیت شروع کر دیتا ہے. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. تو اللہ اور بندے کا کنیکشن مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اہل اللہ کو تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے. معذرت کے ساتھ تھوڑی میں ابیوز لینگویج استعمال کرتا ہوں کہ باہر میں جائے قبول ہونا, ٹھیک ہے نا. ہمیں تو اس بادشاہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق مل رہی ہے, بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے. تعلق بحال ہے ہمارا اس سے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ کبھی ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی بسا اوقات, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا وہ عمل دعا ہوتا ہی نہیں ہے. جب دعا ہی نہیں ہوتا تو پھر اس میں قبولیت کہاں سے آ گئی؟ وہ تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں الفاظ رٹا لگا کے ایک چیز کو, یعنی ایک پڑھنے کے انداز میں ہوتی ہے وہ, اس میں جذبات ہی نہیں ہوتے. جذبات کن لوگوں کے ہوتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوانے پڑھے آپ, بچپن میں نابینا ہو گئے. والدہ تو آپ کو بڑا علم سکھانا چاہتی تھی, پریشان کہ اللہ یہ تو میرا بچہ ہی نابینا ہو گیا. تو رات کو مصلی پہ گر گڑا کے دعا مانگنا شروع کی, اے اللہ میرے بچے کی بینائی واپس لوٹا دے, اے اللہ اس کی بینائی واپس لوٹا دے. اتنا مانگا ہے, اس روتے روتے دعا مانگتے مانگتے آنکھ لگ گئی. خواب آیا, دو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کی دعا قبول کر لی ہے اور اس کے بچے کو بینائی لوٹا دی ہے. جب آنکھ کھلی ہے تو دیکھا کہ بچے کی بینائی واپس لوٹ چکی تھی, بینائی واپس لوٹ چکی تھی. ہندوستان میں ایک بزرگ تھے, رمضان نام تھا ان کا, یہاں کراچی ہجرت کر کے آ گئے تھے ہندوستان سے. تو جو کوئی اس طرح کے بڑے لوگ ملتے تھے نا, جو بھی نیک ہوں, پرہیزگار ہوں, تو میں ان سے تھوڑا سا انٹرویو لیتا تھا کہ آپ نے کوئی ایسی کوئی واقعہ دیکھا ہو, کوئی کرامت دیکھی. انہوں نے اپنا بڑا دل